اللہ کے ولی کی حیات تو اپنی جگہ رہ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جس کے بارے میں فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَيُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے، قبر میں رزق بھی دیا جاتا۔ سیاستہ میں بار بار یہ حدیث آئی ہے، وہ تو شان ہی بڑی اونچی ہے، مگر عقل کے اندھوں کو سمجھانے کے لیے میں قرآن سے ایک لکڑی کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ وہ کون سی لکڑی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس نے کیا کیا؟ فرعون کے مقابلے میں اس لکڑی میں جان آ گئی۔ اس لکڑی نے وہ کام کیے جو جاندار کرتے ہیں۔ اس لکڑی نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ جادوگروں کے سانپ ہڑپ کر گئی۔ جب وہ بے جان لکڑی چل پڑی تو کیا شرک ثابت ہوا یا اللہ کی توحید ظاہر ہو گئی؟ جادوگروں کے جادو کے مقابلے میں ایک بے جان لکڑی جب نور خدا کی مظہر بنی، اس سے توحید کو نقصان نہیں ہوا بلکہ توحید کا اظہار ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دل میں بغض نہ ہو تو یہ ماننا پڑے گا، جب ایک لکڑی رب کے جلووں کا مظہر بنے تو شرک نہیں ہوتا، توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ولی رب کے جلووں کا مظہر بنے، شرک نہیں ہوگا، عظمت توحید کا اظہار ہوگا۔ محتشم سامعین حضرات، دوسری دلیل قرآن مجید میں ایک دیوار ہے۔ دیوار کا ذکر ہے 16ویں پارے کے آغاز میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب وہاں پہنچے فوجدا فیہا جدار یرید ان ینقض فاقام، شہر میں دیکھا ایک دیوار ہے، وہ گرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اب ارادہ زیرو کا ہوتا، بے جان چیز ارادہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ دیوار گرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اب دیوار کا ارادہ اس کے لحاظ سے پوچھا گیا، میرے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کیا یہ مجازن ہے یا حقیقی ارادہ دیوار کا تھا؟ تو نجد کے مفتیوں نے کہا کہ یہ حقیقی ارادہ ہے۔ دیوار کا ارادہ مجاز نہیں کہتے، مجاز ہے ہی نہیں قرآن میں، دیوار کا ارادہ حقیقی ہے۔ تو پتہ کیا چلا ان کے نزدیک معاذ اللہ دیوار سے بھی نبی علیہ السلام کی حیثیت کم ہے۔ دیوار کا ارادہ مان لیا حالانکہ بے جان، اور سرکار کا ارادہ ماننے سے تکلیف، اور پھر دیوار کا ارادہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا پیش کی؟ بخاری شریف کی وہ حدیث شریف، ہم کہتے تھے تو وہ انکار کرتے تھے، مگر حق ان کے گھر سے ظاہر ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام جب لوٹ کے آئے جنگ سے، احد کو دیکھا، احد جبل یحبنا، احد ہے تو پہاڑ مگر ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو سنگ دلو، سنگ بھی سرکار سے پیار کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، سنگ پیار نہیں کرتا، پتھر پیار نہیں کرتا، اصل میں مجاز ہے کہ جو آبادی تھی احد والی انہیں کہا جا رہا ہے وہ پیار کرتے ہیں، آبادی کے لوگ پیار کرتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر لکھنا پڑا ان کو کہ دیوار کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ارادے سے بڑی چیزیں بے جانوں میں ثابت ہے، ارادہ کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ پوچھا گیا کیسے؟ تو کہتے ہیں جب جبل احد بے جان ہو کے نبی علیہ السلام سے پیار کر سکتا ہے تو دیوار پھر ارادہ کیوں نہیں کر سکتی؟ چونکہ ارادہ عام ہے اور اس کے جا کے اندر ترقی ہو تو پھر جا کے پیار بنتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو لفظ جدار ہے اس کا ارادہ ثابت کرنے کے لیے احد پہاڑ کا پیار ثابت کر لیا اور احد کا پیار حقیقی مان لیا۔ تو جس وقت بے جان پتھر میں پیار کی صلاحیت مانے تو شرک لازم نہیں آتا، اور بے جان دیوار میں ارادے کی صلاحیت مانے تو شرک لازم نہیں آتا۔ جو جانے جہاں ہیں ان کی ذات میں بعد از وصال ان عظمتوں سے کروڑ درجہ عظمتیں مانیں گے، پھر بھی شرک لازم نہیں آئے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حیات حسی حقیقی جسمانی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ دو مثالیں بھی قرض کے طور پر ان لوگوں کے لیے میں نے قرآن سے بیان کر دی کہ یہ ولی مظہر بنے رب کی قدرت کا،
اور نبی علیہ السلام بعد از وصال بھی مدد کرے، اس سے شرک لازم نہیں آئے گا، بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوگا، کیونکہ ادھر بے جان لکڑی کے چلنے پھرنے سے توحید ظاہر ہوئی، اور پتھروں کے ارادے اور دیواروں کے ارادے سے توحید ظاہر ہوئی، اس سے شرک نہیں بنا کہ دیکھو دیوار کا ارادہ مانا تو شرک بن جائے، جیسے وہاں شرک نہیں بنا، ایسے ہی جو کروڑ درجہ ان سے افضل ذاتیں ہیں ان کے بعد از وصال جو تصرفات ہیں ان کو مانیں گے، شرک لازم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی توحید کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا۔